اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر جو آیات نازل فرمائی ان میں افراد کی اصلاح کا ایک پہلو ہے۔ اور یاد رکھیں، معاشرے کا جو دار و مدار ہوتا ہے، معاشرے کی جو بنیاد ہوتی ہے وہ افراد پر ہوتی ہے۔ ہر بندہ ایک معاشرے کا حصہ ہے، میں بھی حصہ ہوں، میرے کردار کی وجہ سے معاشرے پر اثر پڑے گا۔ آپ میں سے ہر بندہ معاشرے کا حصہ ہے، ایک قوم کا، ایک گلی کا، ایک محلے کا وہ فرد ہے۔ اس کے اچھے کردار کی وجہ سے معاشرے پر اچھے اثرات پڑیں گے، اس کے برے کردار کی وجہ سے معاشرے پر برے اثرات پڑیں گے۔ اگر ایک محلے کا ماحول اچھا ہے، ایک گلی کا ماحول اچھا ہے، ایک گھر کا ماحول اچھا ہے، گھر کے ایک کمرے کا ہی ماحول اچھا ہے، تو اسی گھر کے ایک کمرے سے بھی ہم معاشرے کو ایک اچھا فرد دے سکتے ہیں اپنی اولاد کی صورت میں۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پورے گھر کے اندر اچھا ماحول نہیں چل رہا، لیکن گھر کا ایک فرد چاہتا ہے کہ میری اولاد اچھی بنے، تو وہ کوشش کرتا ہے، اپنی اولاد کو باہر نہیں بھیجتا، اپنی اولاد کو اپنے چچا کے بیٹوں کے ساتھ زیادہ وقت نہیں لگانے دیتا۔ اس کو پتہ ہے کہ وہ گندی راہ پر چل چکے ہیں، اگر ان کے ساتھ یہ چل پڑا، ان کے ساتھ اس کی دوستی ہو گئی، کہیں اس کے اوپر برے اثرات نہ پڑیں، وہ کمرے میں بند رکھتا ہے اپنی اولاد کو۔ مقصد کیا ہوتا ہے کہ میں معاشرے کو ایک اچھا فرد دوں۔ جب معاشرے میں اچھے افراد ہوتے ہیں تو معاشرہ خود بخود خوبصورت بنتا ہے، خود بخود اچھے افراد کی جو خوشبو ہوتی ہے معاشرے میں پھیلتی ہے۔ تو پہلی بنیادی بات یہ معاشرے کی اصلاح کے لیے کہ ہر فرد کو اچھا ہونا چاہیے۔ افراد جو ہیں، چاہے وہ خواتین ہوں، بچوں کی مائیں ہوں، دادیاں ہوں، نانیاں ہوں، بہنیں ہوں، یا بچے کا باپ ہو، دادا ہو، نانا ہو، ہر بندے کا بچے پر اثر ہے۔ چھوٹا بچہ نانی سے بھی اثر لیتا ہے، دادی سے بھی لیتا ہے، باپ سے بھی لیتا ہے، ماں سے بھی لیتا ہے، علاقے سے بھی لیتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ان کی بنیاد افراد پر ہے۔ اور دوسری بات کہ ہر بندہ چاہتا تو یہ ہے، میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ معاشرہ اچھا ہو جائے، معاشرے کی اصلاح ہو جائے۔ آپ میں سے کوئی بھی بندہ یہ نہیں ہوگا جو یہ چاہتا ہو کہ معاشرے کی اصلاح نہ ہو، ہر بندہ چاہتا ہے۔ لیکن کمزوری کہاں ہے کہ ہمارے چاہنے کے باوجود معاشرہ بگڑتا کیوں جا رہا ہے؟ چاہنے کے باوجود ہم اس کی اصلاح کیوں نہیں کر پا رہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم چاہتے تو ہیں کہ معاشرہ اچھا ہو، ہر فرد اچھا ہو، لیکن ہمارے دل کے اندر کیا ہے کہ میں اچھا ہوں یا نہ ہوں، کوئی اور اچھا ہو۔ ہم دیکھنا کسی اور کو اچھا چاہتے، اپنے آپ کو نہیں سنوارنا چاہتے۔ تو یاد رکھنا، اچھائی کی بنیاد بندے کی اپنی ذات سے شروع ہوتی ہے۔ اگر وہ اپنے آپ کو درست نہیں کر سکتا تو کسی اور کو کبھی بھی درست نہیں کر سکے گا۔ جب تک وہ خود راہ مستقیم پر نہیں چلے گا، دوسرے لوگ اس کو دیکھ کر کیسے چلیں گے؟ باپ نماز کے وقت سگریٹ پی رہا ہو، بیٹے کو کہے جا نماز پڑھا، جائے گا بیٹا؟ نہیں جائے گا۔ اس کو پتہ ہے کہ نماز کی اہمیت ہی نہیں ہے۔ کوئی نماز کی اہمیت ہوتی تو میرے والد اذان جو ہوئی ہے سگریٹ کو چھوڑ کر نماز کی طرف جاتے، وہ بچہ یہ سمجھے گا کہ میرا والد میرے ساتھ مذاق کر رہا ہے۔ تو اپنے آپ سے شروع ہو، اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری باتوں کو لوگوں کے دلوں تک اتار دیتا ہے۔